اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 8 مئی 2003۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کو اپنے اس فرمان سے عزت بخشی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اتنی عزت اور عظمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اسی قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس عظیم کتاب کی تلاوت اگر الف لام میم سے لے کر والناس تک کرو تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر فرمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی فرمان کے دو حصے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف جو خالق کون و مکان ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری تعریف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ساری مخلوق ساری کائنات کے لیے اور ازل سے ابد تک کے لیے۔ ساری مخلوق ساری کائنات کی تخلیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہوئی۔ ساری مخلوق کی تعلیم، صفائی، پاکیزگی، ہدایت، رہنمائی اور شفاعت صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کر دی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم کو معافی ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب۔ حضرت نوح کو طوفان سے نجات ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کا امتی بننے کی درخواست کی۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے سالہ سال سے آسمانوں پر منتظر ہیں، اور قیامت کے دن جب سب مخلوق پریشان شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی کہ آپ ابو البشر ہیں، ہماری شفاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ شفاعت کریں، آپ بھی انکار کریں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں، آپ بھی انکار کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ روح اللہ ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے اور رہنمائی کریں گے، شافع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے سامنے پیش ہوں۔ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ، اس مخلوق کی شفاعت۔ اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود پر متمکن کر دے گا اور فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے جاؤ، میں منظور کرتا جاؤں گا۔ یہ حال ہے محشر کا جب سب مخلوق جمع ہوگی۔ حضور کی یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن پاک میں یا پھر حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں
کس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تو حضور کے طفیل ان سے پوچھا کہ تم کو کس طرح پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا جب معافی کا وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ جب ان میں روح پھونکی گئی تو آنکھ کھلتے ہی انہوں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں جن کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو میرے محبوب ہیں جن کی خاطر میں نے ساری کائنات پیدا کی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد سے ہوں گے اور یہی شافع محشر ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی اور مناسک حج حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ چکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ تو نے اپنی مہربانی سے بنی نوع انسان کے لیے معافی کے ذرائع بنائے، ہدایت کتب سماوی نے دی ہیں، اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے معافی کے قابل بننے کے لیے وہ رہنما بھی اس مخلوق کو عطا فرما جو انہی میں سے ہو، تیرے احکام پڑھائے سمجھائے اور ان کو پاک کرے اور شیطان سے بچا کر تیرے ساتھ ملا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات میں ایک امت کی تعریف پڑھی تو عرض کی یا اللہ یہ میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے آگاہی ہوئی، پھر عرض کیا یا اللہ پھر مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل آپ کی کتنی عمر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے علم نہیں، لیکن ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اسے میں نے 70 بار دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرا نور تھا۔ بانی دیوبند مولانا قاسم نانتوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ وحی کہاں سے لاتے ہو؟ عرض کی مجھے تو آواز آتی ہے ایک بھاری زنجیر کی پتھر پہ رگڑنے کی جس سے مجھے یہ وحی ملتی ہے۔ فرمایا اوپر جا کر دیکھو، اور جب حضرت جبرائیل نے اوپر جا کر دیکھا ایک موتی کا کمرہ بنا ہے جس سے یہ آواز آتی ہے، اس کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ چند صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہے جن سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا علم سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی شان تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کی طرف سے مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی زندہ کرنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ ہر جگہ ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت فرماتا ہے، تھکتا نہیں اس کی تعریف لکھنے کے لیے۔ اگر ساری دنیا کے جنگل قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی اس کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ اس کی تعریف اس طرح باقی رہے گی اور یہ سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بلند فرما دیا اور حکم دے دیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرے، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر کے اپنا محبوب بنائے گا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی و اطاعت سے منہ موڑے گا وہ بے شک اللہ کا ماننے والا ہو، ہر نیک کام کرنے والا ہو، وہ کافر ہے، کافروں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ سامعین کرام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کی تعریف کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن بات واضح ہے کہ سارا قرآن اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ سارے دین کی بنیاد یہ کلام ہے، اور جو اس کو پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہیں، وہ جنتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فقد دخل الجنہ، اور اس فرمان کی عزت و عظمت اس لیے ہے، اس میں مالک اور خالق کی تعریف ہے اور مالک اور خالق کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔
یعنی اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا محدود صفات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ عالم فاضل اس فرمان الہی کا یہ مطلب کر کے بالکل دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو یہ مطلب نکالتے ہیں اور کیوں نکالتے ہیں؟ یہ ہے آج کی میری گزارش کا موضوع۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن پر شیطان کا مکمل قبضہ ہے، جن کی حالت فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق الٹے برتن کی طرح ہے، جو اس کے اندر ہے باہر آ جاتا ہے، چکنے پتھر کی طرح اس پر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ بلکہ اسی طرح ان لوگوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی، بری چیز ان کو اچھی اور اچھی چیز بری لگتی، کیونکہ اس لیے کہ ان کی روشن کرنے والے چراغ سے نسبت نہیں ہوتی، وہ اسے غیر اور بالکل شرک سمجھتے ہیں۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حاصل ہو جائے تو ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں اور ہر چیز کی حقیقت ان کے سامنے آشکار ہو جائے، پھر انہیں معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ یہ شرک نہیں بلکہ یہ شرک سے بچاتی ہے۔ اس پاک کلام کو جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا خزانہ ہے، اس کا مطلب وہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کتاب قرآن پاک لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اپنے بڑے بھائی کی طرح کریں اور اس کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیغام اور ہدایت کے لیے اپنا رہنما بنائیں۔ یہ سمجھ لیں یہ عقیدہ تو اندھے کا عقیدہ ہے جو ظلمت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں، نہ کسی قانون کا پابند ہے، بلکہ اس کا فرمان قانون ہے۔ وہ جو چاہے کرے، جس کو جتنی عزت دے، جتنا رتبہ چاہے دے، جتنی طاقت چاہے دے۔ دیکھو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی طاقت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے درخت بما جڑوں چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے کو زندہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ ایک صحابی کے ہاتھ میں دی جو تلوار کی طرح کفار کی گردنیں کاٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کا دریا بہا جو لاکھوں انسانوں کے لیے کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے سورج لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سفر طے کیا اور واپس تشریف لائے، اور لوگ سوتے رہے، یعنی ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر اللہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف جھک گیا۔ فارس اور روم کے شاہی محلات لرزنے لگے، بت کدے کے بت گر گئے، آتش کدے بجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جو روشنی پیدا ہوئی اسے شام کے محل دیکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی قیامت میں معافی ہوگی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم شان عطا فرمائی ہے، جنہوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، حبشی تھے، اور اذان صاف الفاظ میں نہیں بول سکتے تھے، یعنی شین کی جگہ سین پڑھتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کی کہ اذان کی خدمت حضرت بلال سے لے کر کسی اور کو دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی یہ عرض منظور کر لی۔ حکم عطا فرمایا صبح بلال اذان نہیں دیں گے، دوسرے صحابی دیں گے۔ حضرت بلال مغموم ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ دوسرے صحابی اذان کے لیے تیار ہوئے، رات کو سوئے لیکن صبح کا وقت نہ ہوا۔ اب جاگ گئے کہ صبح کا انتظار کرنے لگے، لیکن رات کا اسی طرح گھپ اندھیرا چھایا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، صبح نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے جلال کی قسم ہے کہ جب تک بلال حبشی اذان نہ دے گا صبح کو طلوع نہ کروں گا۔ کیا سما تھا، حضرت بلال کی کیا شان ظاہر ہوئی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو صبح ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کو سیدی بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت غازیہ مکہ معظمہ آئیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ایمان لے آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی صدق کے دل سے حاصل کر لی۔ قریش مکہ کو بہت صدمہ ہوا کہ یہ آزاد عورت کیوں مسلمان ہوگی، اس کا تو بہت برا اثر پڑے گا۔ بڑے بڑے سرداروں نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن جس کے دل و دماغ روشن ہو گئے ہوں وہ اندھوں کی بات کس طرح مان سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا۔ قریش مکہ نے تنگ آ کر آپ کو اغوا کر لیا اور ایک قبیلہ جو مکہ سے باہر جا رہا تھا ان کے حوالے کر دیا۔ ایک اونٹ پر رسیوں سے باندھ کر اور قبیلہ والوں کو کہا کہ ان کو کوئی چیز کھانے پینے کی نہ دیں، یہ بھوکی پیاسی اسی طرح بندھی ہوئی مر جائیں گی۔ جب ان کو تسلی ہو جائے تو ان کو راستے میں جنگل میں یا صحرا میں پھینک دیں تاکہ جنگلی جانور ان کو کھا لیں۔ حضرت غزیہ بھوکی پیاسی تڑپتی رہیں، لیکن اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہ چھوڑی۔ جب آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میٹھا پانی ان کے منہ میں گرنا شروع ہوا۔ بہت دور جا کر قبیلہ والوں کو یقین ہو گیا کہ اب مر گئی ہوں گی۔ سواری کھڑی کر کے دیکھا تو بالکل تازہ دم ہے اور ان کے منہ میں میٹھا پانی ہے۔ حیران ہو کے آپ سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ آپ کی حالت دیکھ کر سارے کا سارا قبیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ کو گزشتہ عرس اسی سے پیوستہ برسی میں میرا بیان یاد ہوگا۔ میں نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ثبوت تاریخی عالم میں سنہری حروف میں چمک رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا وہ نور علی نور ہو گیا۔ اس سے تعلق رکھنے والے بھی اسی طرح روشن ہو گئے جس طرح روشن چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم نہ کی، وہ روشن کرنے والے چراغ کی روشنی سے محروم رہے، اور وہ ساری کتب سماوی پڑھنے کے باوجود، عالم اور فاضل ہونے کے باوجود حق بات نہ سمجھ سکے، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اگر ان کے سامنے آسمان سے فرشتے اتریں، اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے اترے اور اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لیں، اور مردے ان کے سامنے قبروں سے نکل کر حق کی گواہی دیں، یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں۔ سامعین کرام، کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دی جاتی ہے کہ اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کے فیض سے فیض یاب ہونا چاہتے ہو، تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سینے صاف ہوتے ہیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلب منور ہو جاتے ہیں۔ یہاں عرس کا قائم کرنا اس غرض کے لیے ہے کہ طالبان حق یہاں دنیا چھوڑ کر اس کونے میں جمع ہو کر دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کریں، اور یہاں اس کے بندوں کے مزار پر جمع ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے مدفون ہیں۔ یہاں دن رات اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش ہوتی ہے، جو یہاں داخل ہوتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج گناہوں سے بھر گئی، صفائی کی کوئی صورت نہ رہی، تو ان کو حکم ہوا کہ فلسطین شہر میں داخل ہو جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے مدفون ہیں، اور جہاں دن رات اللہ تعالیٰ کے نور کی بارش ہوتی ہے، تاکہ ان کے گناہ دھل جائیں اور ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خالی استغفار ہی نہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا قرب استغفار کی قبولیت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم کو یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ہوئی۔ وہ نور الہی کی برسات جو ان بزرگان دین کے مزارات پر دن رات ہو رہی ہے، اس سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کرنا چاہے وہ انہی یہودیوں کی طرح ہیں جو ہتاتون کی بجائے ہنتاتون کہتے ہیں، شہر میں داخل ہوئے اور مزید عذاب کے حقدار رہے۔ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہم کو آئندہ گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، جان و مال، ہر چیز اپنی رضا کی خاطر رکھے، اور ہم کو اپنی جناب سے اپنی غلامی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور عشق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی فرمائے، اور حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ خادمین لنگر کے لیے دعا کریں اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔